غریب بادشاہ۔ کہتے ہیں کہ تیسری دنیا کے ایک غریب ملک کا بادشاہ تھا جو اپنی ملکہ کے ساتھ ساری شاہانہ زندگی تنگ دستی میں گزار رہا تھا۔ ان کی ایک بیٹی بھی تھی جو سرکاری اسکول میں پڑھ رہی تھی اور چھٹی جماعت کی طالبہ تھی۔ ملکہ بڑی محنتی اور سگھڑ تھی کیونکہ گیس اکثر غائب ہو جاتی اور اس کا بل بھی بہت آتا، اس لیے بادشاہ کے محل میں کھانا لکڑیوں پہ پکتا۔ بیچارے ماسی بھی نہ رکھ سکتے تھے کہ ماسیوں کے نخرے بہت تھے، بس سارا کام ملکہ اکیلی کرتی، کھانا بنانا، کپڑے دھونا، پھر انہیں محل کی چھت پہ ٹانگنا، استری کرنا وغیرہ وغیرہ۔ شہزادی کیونکہ اکلوتی تھی تو اول تو ماں اس کو تکلیف ہی نہیں دیتی تھی، دوسری وہ اپنا زیادہ وقت پڑھائی میں ہی یا پھر ٹیبلٹ کھیلنے میں صرف کرتی۔ اللہ نے دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے اور ایک دن ہر انسان کو دنیا سے جانا ہے اور اللہ کے آگے اپنے اچھے برے اعمال کے ساتھ پیش ہونا ہے، تو شاہی فیملی پر بھی کڑا امتحان آ گیا۔ اچانک ملکہ کو کووڈ-19 ہو گیا اور اسی بیماری میں اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ بادشاہ بہت رویا اور ہر وقت اپنی اکلوتی بیوی کو اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر یاد کیا کرتا۔ چونکہ اب کوئی گھر کی دیکھ بھال کرنے والا نہ رہا تھا تو یہ ذمہ داری نہ چاہتے ہوئے بھی شہزادی کے اوپر آ گئی۔ بیچاری بڑی مشکل سے 2 وقت کی کچی پکی روٹیاں بناتی، لکڑی کے دھوئیں سے اس کی آنکھوں اور ناک سے پانی بہتا رہتا۔ جب بادشاہ کی اس پر نظر پڑتی تو اسے بڑا دکھ ہوتا، فوراً روٹی دان سے روٹیوں کا کپڑا نکال کر اس کے آنسو اور ناک خوب رگڑ کے پونچھ دیتا۔ الٹا سیدھا کھانا کھاتے کھاتے بادشاہ اور شہزادی دونوں کا پیٹ اکثر خراب رہنے لگا، مگر وہ اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ ایک دن جب غریب بادشاہ کو تنخواہ ملی تو قرض خواہوں کا قرض اور بل وغیرہ ادا کرنے کے بعد اس کے پاس اچھے خاصے پیسے بچ گئے تھے۔ اس نے شہزادی سے پوچھا کہ بیٹا فرمائش کرو، بازار سے کوئی چیز منگوا کر کھاتے ہیں۔ شہزادی نے فوراً پیزا کی فرمائش کی، جبکہ غریب بادشاہ کا زنگر برگر کھانے کا موڈ تھا۔ بہرحال اس نے فوراً اپنے پرانے ماڈل کا نوکیا جو کہ بٹنوں والا تھا سے فون کھڑکایا اور کوئی گھنٹے کے اندر اندر ڈیلیوری بوائے دونوں کی فرمائش لیے حاضر ہو گیا۔ بادشاہ نے اسے فوری پیمنٹ کی اور بادشاہ اور شہزادی زنگر برگر اور پیزا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ ساتھ ہی وہ اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے رہے۔ جو اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس پر اپنی نعمتیں بڑھا دیتا ہے۔ اگلی صبح چھٹی تھی، یعنی ویکینڈ تھا، تو بادشاہ ویکینڈ پہ اپنے محل کے باغ کی حسب معمول دیکھ بھال کیا کرتا تھا۔ ظاہر ہے مالی کا خرچہ کرنا بادشاہ کے بس سے باہر تھا۔ باغ کی درمیانی گھاس خاصی خراب ہو گئی تھی، اس سے سوچا اس جگہ ذرا گہری کھدائی کر کے ایک سوزوکی کھاد مٹی مکس کی ڈلوا دوں گا، پھر انشاءاللہ نئی گھاس خوب سرسبز نکلے گی۔ بہرحال باسی تلی ہوئی روٹیوں کا آلو کی بھجیا کے ساتھ ناشتہ کر کے بادشاہ اپنے کام میں لگ گیا۔ تقریباً 12 بج چکے تھے اور سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ بادشاہ کھدائی کرتے کرتے بہت تھک گیا تھا، بس وہیں کھدی ہوئی زمین میں دھڑام سے لیٹ گیا۔ جیسے ہی وہ لیٹا اس کی پیٹھ میں کوئی چیز چبھی، وہ اٹھا اور اس کو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی چھوٹا سا بکسا اس کی پیٹھ سے لگ رہا ہے۔ جب اس سے مٹی ہٹائی تو واقعی ایک چھوٹا سا بکسا نکلا۔ اس کا تالا کھولا تو اس میں سے $100 کے بہت سے نوٹ نکل آئے۔ وہ فوراً منی ایکسچینجر کے پاس گیا اور بدلے میں اپنے ملک کے پیسے لے کے واپس آ گیا۔ واپسی میں اللہ کے شکرانے کے طور پر مسجد میں نفلیں پڑھیں اور کچھ رقم صدقہ کر دی، اور یوں بادشاہ کی زندگی کی تنگیاں دور ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ اور شہزادی کو مشکل حالات میں بھی صبر اور شکر کا بدلہ عطا کر دیا اور وہ خوشی خوشی اور بہت آرام سے رہنے لگے۔ نتیجہ: آدمی کو ہر حال میں صبر اور شکر سے کام لینا چاہیے اور پھر اللہ مشکل کے بعد آسانی بھی دیتا ہے۔